تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صلوات محمد وآل محمد. حضرات پیچھے لوگ آ رہے ہیں، آگے جگہ باقی ہے ابھی. اگر آپ لوگ مائنڈ نہ کریں تو گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے عزاداران امام مظلوم کو زحمت نہ ہو اور سب کے لیے جگہ مل جائے. اس لیے کہ یہ مجلس شام غریبہ ہیں اور یہ اپنی نوعیت اور تاریخی حیثیت سے واحد مجلس ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان صرف آتا ہی اس لیے ہے کہ ہمیں بارگاہ سید الشہداء میں اشک باری کرنا ہے. عزیزان محترم، چند فقرے بعنوان تمہید عرض کرنا ہے. خالق دو عالم کا اعلان ہو رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر اور یعنی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. اور مومنین کو آپ خبر دے دیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان پر بہت بڑا فضل و کرم ہے. عزیزان محترم، ان آیات کے ذیل میں نے سیرت پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تحد امکان روشنی ڈالی ہے. بس چند فقرے میں عرض کروں گا کہ نبی پاک کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. نبی پاک نے 23 سالہ زندگی میں دین کو وہ معراج کمال عطا کی کہ خالق دو عالم نے تکمیل دین و اپنی رضا کی سند عنایت فرما دی اور نعمتوں کے اتمام کا اعلان کر دیا. مگر ایک فطری چیز ہے کہ جیسے جیسے انسان کا مشن کامیاب ہوتا ہے ویسے انسان کو یہ فکر بھی دامنگیر ہوتی ہے کہ جیسے مشن کامیاب ہوا ہے اسی طرح ہمارا مشن باقی بھی رہے. تو جیسے جیسے اسلام کامیابی کے مراحل طے کرتا ہوا معراج کو پہنچ رہا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر تھی کہ میرے دین کا مستقبل محفوظ ہو جائے، میرا دین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے. ایسا نہ ہو کہ جیسے انبیاء ما سبق کے بعد دین بدل دیا گیا، اس کی حقیقت چینج ہو گئی. تو نبی جانتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، لہذا نبی پاک نے حکم خدا سے اعلان فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ صراط مستقیم پر باقی رہو، تم چاہتے ہو کہ راہ راست پر باقی رہو، تو تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری اطرت ہے. جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے اپنی اطرت پر جو اعتماد کیا تھا، بعد پیغمبر اطرت طاہرہ نے اس کو عملی طور سے ثابت کر دکھایا. مولا کائنات جیسے شجاع نے اسلام کے بچانے کے لیے 25 سال تک پر مشقت خاموشی اختیار کی. یہ خاموشی خود ایک فلسفہ تھا دین اسلام کو بچانے کے لیے. امام حسن علیہ السلام نے حکومت کو ٹھوکر لگا کر دین اسلام کو بچایا. اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام نے پورا منصوبہ بنایا تھا کہ کب کس وقت کون دشمن آئے گا، تو اس دشمن کے لحاظ سے دفاع کرنے والے بھی پیغمبر اسلام نے معین کیے تھے. چنانچہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. عزیزان گرامی، یہ حدیث ہزارہا مرتبہ کی آپ کی سنی ہوئی ہے. پہلا فقرہ وجود حسین کی طرف اشارہ کرتا ہے
اور دوسرا فقرہ بقا کی طرف اشارہ کرتا ہے. حسین و منی یعنی حسین کا وجود نہ ہوتا اگر میں نہ ہوتا. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن اور میں بھی حسین سے ہوں، یہ ہے بقا کا فقرہ. اور اگر حسین نہ ہوتا تو میری بقا نہ رہتی، میرے دین کی بقا نہ رہتی، میرے اسلام کی بقا نہ رہتی، میرا قرآن باقی نہ رہتا، میرا پیغام باقی نہ رہتا. اور امام حسین علیہ السلام نے جب وہ وقت آیا کہ جس کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیغمبر نے اعلان فرمایا تھا، تو امام حسین نے اپنے خون میں غوطہ زن ہو کر کشتی اسلام کو کنارے لگایا عزیزان محترم، اور اس شان سے اسلام کو بچایا کہ جب سمجھدار لوگوں نے دیکھا تو پکار کے کہنے لگے شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دی نس حسین، دی پناہ حسن حسین، سرداد و نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسن حسین. تو عزیزان گرامی حقیقت ہے کہ یہ یزیدی دور میں بیعت نہیں مانگی جا رہی تھی، بلکہ اسلام کو فنا کرنے کا منظم منصوبہ تھا. یہ آپ دیکھیں اتنا بڑا خطرہ جو دور حسین میں اسلام کو لاحق ہوا، جناب آدم سے لے کر امام حسین تک کسی دور میں اتنا بڑا خطرہ لاحق نہیں ہوا. آپ ذرا ڈیپ میں جائیں، چند فقرے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. یعنی ابلیس آدم سے ٹکرایا تھا، مگر ابلیس تھا، آدم تھے. یعنی نمرود جناب ابراہیم سے ٹکرایا، مگر ابراہیم تھے اور نمرود تھا. فرعون موسیٰ سے ٹکرایا، مگر فرعون تھا، موسیٰ تھے. لیکن اب جو یزید حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا تو حقیقت میں شیطان کہہ رہا تھا میں آدم ہوں، نمرود کہہ رہا تھا میں ابراہیم ہوں، اور فرعون کہہ رہا تھا میں موسیٰ ہوں. یعنی گویا یزید یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں محمد عربی ہوں، یعنی میرا کام محمد کا کام ہے، میرا فیصلہ محمد کا فیصلہ ہے. تو حسین نے طے کیا چاہے کچھ ہو جائے مگر ہم دین خدا کو مٹنے نہیں دیں گے. ہم مٹ جائیں گے لیکن کشتی اسلام کو کنارے لگا کر چھوڑیں گے. عزیزان گرامی دیکھیے سوالات ابھرتے رہتے ہیں، باتیں آتی رہتی ہیں، مگر چونکہ یہ ایسی مجلس سے میں عرض کر رہا ہوں کہ کل بھی یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ حسین کا قاتل مسلمان تھا، اور آج بھی مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ آج ازا کا مخالف نہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے. کوئی بھی قوم ازائے حسین کی مخالف نہیں ہے، مخالف ہے تو مسلمان ہے. یہ بدقسمتی ہے. آج آپ حسین ڈے معین کریں، ایک عیسائی کے پاس جائیں، ایک یہودی کے پاس جائیں، ایک سکھ کے پاس جائیں، ایک کسی اور قوم والے کے پاس جائیں اور کہیں کہ تم بارگاہ حسینی میں عقیدت پیش کر سکتے ہو تو خوشی سے کہے گا کہ ہاں ہم حاضر ہیں. لیکن ساری تکلیف مسلمان کو ہوتی ہے. جب آپ کہیں گے تو 10 فتوے آپ کے خلاف لگا دے گا، یہ بدعت ہے اور یہ شرک ہے. تو میں کہتا ہوں اگر بدعت و شرک کا یہی معیار ہے تو خود تمہارا وجود بھی بدعت ہے، چونکہ زمانے رسالت میں کہاں تھے تم. تو عزیزان گرامی لیکن ہندو جب آتا ہے تو یہ نہیں کہتا مسلمانوں کا لیڈر تھے حسین، سکھ آتا ہے تو یہ نہیں کہتا مسلمانوں کے لیڈر تھے حسین، عیسائی آتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ حسین نے انسانیت کو بچایا، حسین نے انسانیت کو بچایا. یہ نہیں سمجھتا وہ کہ اسلام ہی انسانیت ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اسلام کی شکل میں بگڑی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں اسے، تو اسے سمجھتا اسلام، اور حسین کے کیریکٹر کو سمجھتا انسانیت. تو اس لیے پکار کے کہتا ہے کہ حسین نے انسانیت کی خدمت کی، انسانیت کو بچایا ہے. عزیزان گرامی دیکھیں آپ کہ آپ کسی کے نام پہ ساری قومیں جمع نہیں ہوتی ہیں، مگر نام حسین پہ تمام عالم کو آپ جمع کر سکتے ہیں. یہ مظلومیت کی کشش ہے، مظلومیت کی حقیقت ہے، اور امام حسین کی مظلومیت وہ مظلومیت ہے کہ پورا عالم جمع ہونے کو تیار ہے. میں ایک مثال دے کے مصائب کی طرف آ رہا ہوں. عزیزان گرامی کچھ دریا ہوتے ہیں، کچھ سمندر ہوتے ہیں، جیسے دریائے سندھ ہے، جیسے دریائے چنار ہے، جیسے ہندوستان میں دریائے گنگا ہے، دریائے جمنا ہے، مختلف قسم کی دریا ہیں. جب تک دریا بہہ رہے ہیں پانی الگ ہے،
رنگ الگ ہے، ذائقہ الگ ہے۔ یہ سندھ کا پانی ہے، یہ چنار کا پانی ہے، یہ گنگا کا پانی ہے، یہ جمنا کا پانی ہے، یہ سرسوتی کا پانی ہے، یہ اس دریا کا پانی ہے، یہ نیل کا پانی ہے، سب الگ الگ ہیں۔ لیکن جب سارے دریا مل کے سمندر میں گرتے ہیں تو اب کوئی پانی نہیں رہتا، وہ سمندر کا پانی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو سب الگ الگ ہیں، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ وہ ہے، لیکن جب حسینیت کے سمندر میں آتے ہیں تو پھر انہیں انسانیت نظر آتی ہے، اپنے مذہب کو بھول جاتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو حسین نے عام پیغام دیا ہے پوری دنیا کو پلیٹ فارم پر لانے کے لیے۔ آج کہیں بھی پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہوتا ہے تو حسین کا نام لیتے ہیں، حسین کا نام لیتے ہیں۔ حسین نے پیغام دیا پوری دنیا کو۔ انشاءاللہ اس موضوع میں میں سوئم کی مجلس پر عرض کروں گا۔ لیکن عزیزان محترم، وہ حسین کے جو انسانیت کو بچانے کے لیے 28 رجب کو مدینے سے نکلا، پھر وہ حسین مکے آیا اور 8 ذی الحجہ کو مکے سے فاطمہ کا لال حج کو عمرے سے بدلتا ہے، عمرہ مفردہ سے، اور فاطمہ کا لال محافظ کعبے میں جس کے والد کی ولادت ہوئی تھی، جب کعبے سے نکل رہے تھے حسین تو رو رو کے کعبے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ گواہ رہنا، تمام دنیا، تمام مسلمان اس موقع پر تیرے گھر کی طرف آ رہی ہے، اور میرا کتنا بڑا امتحان ہے کہ میں تیرا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عزادارو حسین کرب و بلا میں آئے، 2 محرم کو وارد کرب و بلا ہوئے، 3 محرم کو پانی بند ہو گیا، اس کے بعد 4 گزری، 5 گزری، 6 گزری، 7ویں محرم سے پانی بند کر دیا گیا۔ یعنی 2 کو وارد کرب و بلا ہوئے، 3 کو خیام ہٹا لیے گئے، 7 کو پانی بند کر دیا گیا، 7ویں گزری، 8ویں گزری، 9ویں گزری، روز عاشور آ گئے۔ عزادارو روز عاشور اپنے دامن میں قیامت لے کر آیا، شہادت کا پورا دفتر لے کر آیا۔ صبح ہوئی تو اذان علی اکبر سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد شہادت کا بازار گرم ہے۔ عزادارو کبھی حسین اصحاب کے جنازوں کو لا رہے ہیں، کبھی انصار کے جنازوں کو لا رہے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ آیا کہ فاطمہ کا لال کرب و بلا میں آیا اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے میدان میں آنے کے بعد کہ تاریخ کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رہیں گے۔ فاطمہ کا لال انسانیت کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے ساری مصیبتیں برداشت کر کے جام شہادت نوش کرتا ہے۔ عزادارو بس میں یہی بات عرض کروں گا اور اسی منزل تک آپ لوگوں کو لانا تھا۔ آج روز عاشور گزر گیا، آپ نے ماتم کیا، آپ نے نوحہ پڑھا، آپ نے گریہ کیا، آپ جمع ہو گئے۔ آج سارا دن بہت سے لوگ فاقہ تھے، بچے بھی فاقے سے تھے، عورتیں بھی فاقے سے تھیں، لیکن سچ بتائیے آپ سیر و سیراب ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کو سب کچھ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ پیاسے تھے پانی مل گیا، بھوکے تھے کھانا مل گیا، بچوں کو بھی سب کچھ مل گیا، آپ لوگ ایئر کنڈیشن کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، میری ماں، میری بہنوں، مجھے بتاؤ ذرا کربلا جا کے دیکھو کہ ہائے ہائے اصل مصیبت تو اہل حرم پہ اب شروع ہوئی ہے۔ کل تک سب کچھ موجود تھا، عباس بھی زندہ تھے، علی اکبر بھی زندہ تھے، قاسم بھی زندہ تھے، حسین بھی زندہ تھے، سب کے سب زندہ تھے۔ ہائے خیام حسینی میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن ہائے آج کیا ہے؟ خیمے جل چکے، عباس شہید ہو چکے، سارا گھر ویران ہو گیا، فاطمہ کا پورا چمن ایک دوپہر میں اجاڑ دیا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اللہ اللہ، تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت کے امام حسین علیہ السلام جام شہادت نوش فرماتے ہیں، زمین کو زلزلہ آ رہا تھا، سیاہ آندھیاں آ رہی تھیں، آفتاب کو گہر لگا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ فضا آئیں، آنے کے بعد فضا نے کہا بی بی غضب ہو گیا، بی بی غضب ہو گیا۔ جناب زینب نے کہا غضب اب اس سے بڑا کیا ہوگا کہ میرا ماجایا شہید کر دیا گیا۔
اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی؟ کہا بی بی سنیے، دل تھام کے سنیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں وہاں موجود تھی اور دشمن کی فوج اپنی کمر کھول رہی تھی، لباس اتار رہی تھی۔ پتر ساتھ گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ابھی لباس نہیں اتارنا ہے، نال بندی کی جائے، ابھی تو حسین اور حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو پامال کرنا ہے۔ اللہ اللہ، جیسی بی بی زینب نے یہ سنا، ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا۔ ارے میرے بابا، کیا زینب کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ میرا ماں جایا پامال سم اسپا ہوگا؟ اسی دوران گھوڑوں کے چلنے کی آوازیں آ گئیں۔ دوبارہ زینب نے مدینے کا رخ کیا۔ نانا دہائی ہے دہائی، ارے اس دکھیا زینب کی مدد کیجئے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ میری ماں، میری بہنوں، دلوں پہ ہاتھ رکھیے۔ اللہ اللہ، خیام، اس کے بعد آواز آئی خیام کو جلا دیا جائے۔ خیمے جلنے لگے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں، خیام ایک ساتھ چلے، چادریں چھینی جانے لگیں۔ اللہ اللہ، جب ایک ساتھ خیمے جلے تو زینب بیویوں کو لے کے سید سجاد کے خیمے میں آ گئیں۔ بیٹا اٹھو، خیمے جل رہے ہیں، چادریں چھن چکی ہیں میرے لال، اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ بیمار امام نے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیمے کے اندر سے چلی جائیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اللہ اللہ، جناب زینب باہر نکل گئی۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے زینب کو دیکھا، بار بار خیمے میں جاتی تھی اور پلٹ کے آ جاتی تھی۔ میں پریشان حال تھا، کیا ہے؟ میں نے پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ کہا اس میں میرا کڑیل جوان بھتیجا زین العابدین ہے جو غش میں پڑا ہے۔ اس کے بعد زینب جو تھی خیمے کے اندر گئیں اور سید سجاد کو اٹھا کر لے آئی۔ اجرکم اللہ، آہستہ آہستہ سورج غروب ہو گیا، شام غریبہ آ گئی عزادارو۔ یہی وقت تھا، یہی سما تھا، یہاں لائٹیں جل رہی ہیں، وہاں چراغ بھی موجود نہیں تھا، وہاں چراغ میں موجود نہیں تھا۔ اللہ اللہ، بچے سہمے ہوئے ہیں، اب کوئی پانی کو بھی نہیں کہہ رہا، کوئی پانی بھی نہیں مانگتا ہے۔ مانگے تو کس بنا پر مانگے؟ نہ عباس ہیں، نہ علی اکبر ہیں، مانگے تو کس طرح مانگے؟ اللہ اللہ، جناب زینب نے سارے بچوں کو جمع کیا، بیویوں کو جمع کیا، ٹوٹی ہوئی قنات لگائی۔ دونوں بہنیں جناب کلثوم اور جناب زینب بچوں کو شمار کرتی ہیں۔ عزاداروں، جب بچوں کو دیکھا تو دل پکڑ کے زینب چیخیں، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا۔ کلثوم نے روتے ہوئے کہا بہن کیا ہوا؟ کہا وہ بچی سکینہ کہ جسے حسین نے آخر وقت ہمارے حوالے کیا تھا، بچوں میں سکینہ نہیں ہے۔ ہائے کیا غضب ہو گیا، بھائیا نے خاص طور پہ میرا حوالے کیا تھا اور کہا تھا زینب میری سکینہ مجھے بہت چاہتی ہے، خیال رکھنا۔ اگر بھائیا پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ جناب کلثوم نے کہا بہن چلو ہم ڈھونڈتے ہیں سکینہ کو۔ ہائے وہ شہزادیاں کہ جنہوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا، بے مخنو چادر، رات کی تاریکی، چاروں طرف لاشیں پڑے ہیں۔ دونوں بیویاں ڈھونڈ رہی ہیں سکینہ کو۔ آگے بڑھی تو کیا دیکھا کہ دو بچے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ حسین کے قافلے کے بچے تھے۔ زینب نے اور کلثوم نے چاہا اٹھائیں، لیکن عزاداروں جیسے جسم کو چھوا ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کر یہ دونوں بچے شہید ہو گئے تھے۔ جناب زینب انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اٹھیں، آگے بڑھیں، علی اکبر کی لاش پہ پہنچیں۔ جیسی لاش پہ پہنچی زینب نے سر پیٹ لیا، میرے علی اکبر، میرے بیٹا، میرے کڑیل جوان جس پہ زینب کو ناز تھا وہ یہاں سو رہا ہے۔ میرے بیٹا بتاؤ سکینہ تو نہیں آئی؟
लाश अली अकबर से आवाज आई, फूफी अम्मा आई थी मगर चली गई। जनाबे ज़ैनब ने कुलसूम से कहा कि बहन कुलसूम हो ना हो, अब्बास को बहुत चाहती थी, अपने चचा से पानी की शिकायत करने गई होगी। चलो दरिया के किनारे चले। जब दरिया के किनारे उस मकाम पे पहुंची कि जहां शेर का लाशा पड़ा था, अल्लाह अल्लाह, बाद रवायतें कहती कि एक मर्तबा शेर का लाशा लरसने लगा, लरसने लगा। गैरतदार अब्बास मस्जिद कांपने लगी। ज़ैनब ने कहा, अब्बास क्या सकीना को देखा है? आवाज आई, शहजादी सकीना यहाँ नहीं आई। ज़ैनब चली, एक सवार को देखा, कहा भाई तूने किसी बच्ची को तो नहीं देखा है रोते हुए? सवार कहता मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन फुला नशेब से एक बच्ची के रोने की आवाज आ रही है और ऐसे दर्दनाक लहजे में बच्ची रो रही है कि मेरे घोड़े ने पानी तक नहीं पिया। अज़ादारो जनाबे ज़ैनब और कुलसूम पहुंची तो क्या आलम देखा कि एक बेसर लाश से सकीना लिपटी हुई है नशे में और फरियाद कर रही, बाबा हम लुट गए, बाबा खेमे जल गए, बाबा गोशवारे छीन लिए गए, बाबा चादरें छीन गई, बाबा मुझे अपने साथ ले चलो, अब रहने को दिल नहीं चाहता। अल्लाह अल्लाह ज़ैनब रोने लगी। सकीना बताओ लाश को दो तरह से पहचाना जाता है, या लिबास से, सर से, तुमने लाश को क्यों कर पहचाना? काफू भी अम्मा जब मैं दश्ते बला में बाबा बाबा कहती फिर रही थी तो इस बेसर लाश से आवाज आई, सकीना इधर आओ, सकीना इधर आओ, तुम्हारा बाबा यहाँ पड़ा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब व कुलसूम सकीना को लेकर आई। सकीना आने के लिए तैयार नहीं थी। अब मैं बाबा के साथ जाऊंगी, बाबा के साथ जाऊंगी। कहा बेटा तुम्हारे बाबा शहीद हो गए, आओ हमारे साथ साथ आओ। सकीना को लेके आई, लिटाया, बच्ची को थपका, सकीना सो गई। ज़ैनब पहरा दे रही हैं, बीवियों से कहा बैठी रहना, मैं पहरा दूंगी। आज ज़ैनब कह रही है मैं हुसैन भी हूँ, मैं अब्बास भी हूँ, मैं अली अकबर भी हूँ, तुम लोग आराम से बैठो, आज अली की बेटी पहरा देगी। कितना सख्त मरहला अज़ादारों ने सुना जाएगा। रात की तारीकी, सन्नाटा ही सन्नाटा, चारों तरफ लाशें पड़े हैं। ज़ैनब ने सबको बिठाया, आप बैठे, मैं पहरा दूंगी। ज़ैनब पहरा दे रही थी। जब आधी से ज्यादा रात गुजरी अज़ादारों, जब आधी से ज्यादा रात गुजरी, हाँ उससे पहले एक वाक़या और रूनुमा हुआ कि जब बच्चे सो गए और अभी आधी रात नहीं आई थी तो क्या देखा ज़ैनब ने कि एक मशअल जल रही है, कुछ लोग उसके साथ साथ आ रहे हैं, उसमें एक दो औरतें भी हैं, कुछ मर्द हैं। जब वो करीब आए तो हुर की ज़ौजा कुछ खाने का सामान, कुछ पीने का सामान लेकर आई है। अल्लाह अल्लाह। ज़ैनब ने कहा ज़ादारो तसव्वुर शर्त है, जिसका महजाया भूखा प्यासा शहीद हुआ हो, जिसके बच्चे शहीद हुए हो, वो खाना देख के क्या आलम होगा। खाना आया, ज़ैनब ने इनकार कर दिया, कुलसूम ने इनकार कर दिया, सारी बीवियों ने इनकार कर दिया। वो छोड़ के चली गई कि बच्चों को दे दीजिएगा। जब वो चली गई छोड़कर, अज़ादारो ज़ैनब का शाना, ज़ैनब ने सकीना का शाना हिलाया। जैसे ही सकीना का शाना हिलाया, अल्लाह अल्लाह, सकीना ने आंखें खोल दी। क्या कहा? फूफी अम्मा बाबा आ गए, फूफी अम्मा बाबा आ गए। कहा नहीं बेटी बाबा तो नहीं आए हैं, पानी पी लो। जैसे ही पानी का नाम सुना, सकीना ने रोते हुए कहा क्या मेरा चचा आ गया, क्या वो पानी लेके आया है? ज़ैनब रोने लगी, बीवियों में कोहराम बर्पा हो गया। सकीना सब्र करो, कोई नहीं है। कहा फिर कहाँ से पानी आया? कहा ज़ौजे हुर लेकर आई है। सकीना पी लो। कहा मैं पानी नहीं पीऊंगी, मुझे ये पानी नहीं चाहिए। कहा पी लो सकीना। कहा इतना इसरार क्यों कर रही हो, आखिर मुझे क्यों कह रही हो फूफी अम्मा? कहा बेटा तुम सबसे छोटी हो, तुम सबसे छोटी हो, इसलिए तुमसे कह रहे हैं। सकीना ने कहा लाओ कूजा मुझे तो,
کوزہ لیا کھڑی ہوئی، کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا آپ نے تو کہا سب سے چھوٹی ہو۔ ارے مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر 3 دن کا پیاسا سو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک موقع زحمت کو تمام کرنے جا رہا ہوں۔ آدھی رات گزر گئی عزادارو، زینب پہرا دے رہی ہے، بچے سو چکے ہیں، بیویاں بھی سہمی ہوئی ہیں۔ کیا دیکھا زینب نے؟ ایک سوار چلا رہا ہے، سوار چلا رہا ہے۔ جناب زینب بے چین ہوئی، کہا کون ہے؟ نہیں سنتا۔ کہا کون ہے؟ دیکھو یاد رکھنا ہم آل رسول ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دن میں آنا جو ہوگا دے دیں گے، سب لٹ چکا ہے، مگر سوار چلا آ رہا ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا، مگر سوار چلا آ رہا ہے۔ جب قریب آیا علی کی بیٹی ٹوٹی ہوئی چوب خیمہ کو لے کر آگے بڑھی، کہا میں کہہ رہی ہوں برابر کہ آگے نہ بڑھنا، آگے نہ بڑھنا، اور آپ ہیں کہ بڑھے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ اللہ، جیسی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا اور علی کی بیٹی نے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا، آنے والے نے کچھ نہیں کہا، نقاب کو الٹ دیا۔ اب جیسے ہی نقاب کو الٹا، ارے زینب کوئی غیر نہیں ہے، میں تیرا باپ علی مرتضی ہوں۔ عزادارو یہ سننا تھا، ایک مرتبہ وہ زینب جو صبر کر رہی تھی باپ کے پیروں سے لپٹ گئی۔ ارے بابا اب آپ آئے ہیں، جب گھر لٹ گیا، ماں کا چمن اجڑ گیا، کہاں تھے آپ جب علی اکبر شہید ہوا؟ کہاں تھے آپ جب قاسم شہید ہوا؟ کہاں تھے آپ جب میرا بھیا حسین شہید ہوا؟ مولا نے کہا اے زینب میں ہر منزل پر ساتھ تھا، ماتم حسین